کیا فرمائیں گے کہ رنگ کیسے چڑھا، کیسے ایک ایسی شخصیت ڈیولپ ہوئی، کیا کہیں گے آپ؟ جی پیر صاحب، اگر ہم خاندانی طور پہ جناب شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کیونکہ قریشی ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب بھی ایک متقین کا ہے، اور آپ والدہ کی طرف سے دیکھیں تو آپ کی والدہ اور خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی والدہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں۔ اللہ آپ ذرا غور کریں کہ اس خطے کو دو بہنوں نے اللہ کس نور سے منور کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، اور آپ کے یہ تھی مائیں، یہ مائیں ہیں۔ آج ہم ماؤں کو خاص طور پہ پیش کرنا چاہیں گے یہ سبق کہ دیکھیں یہ مائیں ہی ہیں جنہوں نے آج 881 سال ہوئے، اور 881 سال تک آپ کے مزار سے وہ نور کی شعائیں نکل رہی ہیں اور وہ فیض کے دریا بہہ رہے ہیں کہ جو ہر ایک کو سیراب کر رہے ہیں۔ اور آپ کیونکہ ان ماؤں کی تربیت ہے کہ وہ اب 12 سال کی عمر تک وہ بچہ حافظ بن چکا ہے، قاری بن چکا ہے، عالم بن چکا ہے، تو آج کی مائیں تو 12 سال تک بچے کو بیٹا بیٹا چھوٹا چھوٹا کہہ کے ہی اس کو اپنے پاس سے نہیں اٹھنے مدنی دیتی۔ صاحب میرے ایک دوست ہیں بیوروکریٹ، تو وہ زیادہ ان چیزوں بلیو نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ یار جب میں گیا تھا نا زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کے مزار کے اوپر، وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ مزار جو ہے نا خالی نہیں ہوتی، کہتے ہیں میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی، مجھے محسوس ہوا۔ یہ سب یہ صاحب مزار کی جو ہے نا وہ نظر ہوتی ہے، جیسے ابھی حوالہ دیا نا ربانی صاحب نے، تو وہ جس پہ جب نظر ڈالتے ہیں ہائے ہائے تو وہ اس کی دل کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ اور یہ صرف آپ کا خاصہ اب نہیں ہے، آپ جب واپس تشریف لائے اور آپ نے ابھی انٹرو میں بھی بتایا، تو وہاں جب آپ تشریف لے آئے تو اس کے بعد آپ نے کام کیا کیا؟ آپ نے یہ آج کا نظام نہیں تھا، وہ کفر کا، شرک کا اور لادینیت کا دور تھا۔ آپ نے آتے ساتھ مدرسہ قائم کیا، لوگوں کے لیے پڑھنے کا نظام قائم کیا، غریب فقیر مساکین پوری خانقاہ ڈیولپ کی، لوگوں کے لیے لنگر کھانے کا قیام کیا۔ آپ کے وہاں حکیم بٹھایا علاج کے لیے، وہی میں کہہ رہا ہوں، اور مزدوروں کے لیے الگ جگہ بنائی، ہر ایک کمیونٹی کے لیے، اور پھر پڑھنے پڑھانے کے لیے آپ نے تمام ممالک سے مختلف زبانوں کے اساتذہ کو ہائر کیا، اور آپ کی درسگاہ ایسی تھی جس میں بغداد سے، عرب سے، حجاز سے بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور آپ پھر عالم صرف ظاہری علوم اور باطنی علوم کے عالم نہیں تھے، بلکہ سیاسیات پہ آپ کی پوری نظر تھی۔ آج تو ہم کہتے ہیں دین اور سیاست الگ ہے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ جب ملتان میں رہ رہے ہیں تو ناصر الدین قباچہ جو ہے وہ وہاں کا والی تھا، اس وقت گورنر تھا، اور وہ والی جو ہے وہ ہند کے خلاف پوری بغاوت کر رہا تھا، تو اس کے خلاف وہاں کے ایک اور فاضل نے خط لکھ کے بھیجا کہ یہ بغاوت کر رہا ہے، اور ناصر الدین قباچہ کو پتہ چلا تو اس نے گردن اڑا دی۔ اور جب اسی طرح کا خط آپ نے لکھا نا والی ہند کو کہ آپ کی والی دہلی کو کہ آپ کی سلطنت کی یہ بغاوت کر رہا ہے، تو ناصر الدین قباچہ نے اس خط کو کسی طرح حاصل کر لیا، آپ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اے بہاؤالدین زکریا کیا آپ نے یہ خط لکھا ہے؟ تو آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغیر کسی ڈر کے کیا فرمایا؟ کیا ہاں میں سمجھتا ہوں تو ظالم ہے، جابر ہے، اور یہاں ملتان کے میرے لوگوں کی خون ریزی کا عہد رکھتا ہے، میں نے لکھا ہے میں ملتان میں خون ریزی نہیں چاہتا، اور اب تیری مرضی ہے، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو وہاں حاضرین کہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی ڈر کے اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ناصر الدین قباچہ کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو اف تک کہہ سکے، آپ اپنی بات کر کے چلے گئے، اور وہ مرعوب ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے ولی ان کا اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے نا، تو یہ حکمران آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب حکمران کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ میری حکمرانی چھیننا نہیں چاہتے، میری اصلاح چاہتے ہیں، اور مجھے دینا چاہتے ہیں، مجھ سے ڈیمانڈ کوئی نہیں کرتے، وہ بھی تو پھر آپ نے ناصر الدین قباچہ جیسے ظالم کو راہ راست پہ لے آئے نا، اور پھر ناصر الدین قباچہ آخر وقت تک آپ کی غلامی میں خدمت میں رہا کرتا تھا، سلطان ہند جو تتمش تھے ان کی خدمت کیا کرتا پھر آگے، اور اس طرح اسلامی نظام کو یہاں پھیلانے میں خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمہ اللہ کی جو قربانیاں ہیں